والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین السلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ منا چیز کو صحیح بیان کرے تو فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، نبی بتا دو عبادی میرے بندوں کو، انی انا بلا شبہ میں غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ شان نزول سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے دروازے داخل ہوتے تھے حرم میں، لیکن ایک دن آپ باب بنو شیبہ سے داخل ہوئے، کچھ صحابہ کو دیکھا وہ ہنس رہے تھے، ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، ہنس رہے ہو؟ مرنا بھی ہے، موت بھی یاد کرو۔ آپ کہہ کے چل دیے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے، ایک انداز سے چلتے ہوئے آئے، آ کر فرمانے لگے، کہا کہ اللہ جو ہے بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ رب نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے نے سے کہا کہ جا کے میرے حبیب کو بتاؤ جہاں میں عذاب دینے والا ہوں وہاں بخشنے والا زیادہ ہوں، وہاں میں رحیم بہت ہوں۔ فرمایا، کہا میں انی انا الغفور الرحیم، کہا کہ میں بلا شک بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ آگے تفسیر فرمایا کہ اللہ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 100 حصے بنائے، 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، ایک حصہ۔ اس محبت سے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹا اپنے باپ سے پیار کرتا ہے، اور ماں اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہر ایک پیار اور محبت کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک حصہ۔ 99% محبت اللہ کے پاس ہے۔ اب اندازہ کرے جس کے پاس 99 حصے محبت کے ہوں گی، اس کی محبت کا اندازہ کیا ہوگا؟ کہا اے حبیب 99%، فرمایا کہ 99% محبت اللہ کے پاس ہے، تو اس 99 پر محبت کیا ہوگا؟ کہا کہ کافروں کو جب یہ پتہ پڑ جائے کہ اللہ کے پاس 99% محبت ہے تو کافر بھی امید کر کے بیٹھ جائے گا، کہا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا، کیونکہ رب ارشاد فرمایا، کہا کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت شدید۔ فرمایا، کہا کہ اگر بندہ میرے عذاب کو دیکھ لے تو سانس نہ آئے، عذاب کتنا ہے، میرے عذاب کو دیکھ لے تو سانس بھی نہ آئے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضِيفِ إِبْرَاهِيمَ، کہ بتائیے انہیں قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اے حبیب بتائیے تو قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے آپ کے پاس آئے، فقالوا سلاما، آ کر سلام کیا، سلام کرتے تھے، اگر سلام کیا،
مہمان آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے مہمان بن کر آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان نہیں آ جاتا تھا اب کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کئی دن ہو گئے بھوکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہمان بھیجا فرشتوں کو بنا کر، جاؤ میرا خلیل بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ۔ اب مہمان آئے، سلام کیا، قال انکم منکم وجلون، آپ نے کہا ہم تم سے خائف ہیں، ہم تم سے خائف ہیں۔ قالوا لا توجل، مہمانوں نے کہا مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں مژدہ سنانے آئے، خوشخبری دینے آئے کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا۔ قال، آپ نے کہا، ابراہیم کہنے لگے ابشرتمونی، تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی ام مسنی الکبر، کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، 120 سال عمر ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں میں تو، فبما تبشرون، بس کیسی تم خوشخبری دیتے ہو؟ قالو، وہ بولے، بشرناک بالحق، یہ جو خوشخبری حق ہے، کیوں اللہ نے سچی ہے، فلا تکن من القانتین، پس نہ ہو جائیے مایوس ہونے والوں میں سے۔ قال، آپ نے فرمایا وَمَن یقنط من رحمتی ربہ الی الضالون، نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی جو گمراہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ اب ابراہیم کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال۔ کتنی؟ 120 سال۔ خوشخبری دی کہ اے ابراہیم تجھے لڑکا ہوگا۔ ابراہیم کہنے لگے میری عمر زیادہ ہے۔ فرشتے کہنے لگے ابراہیم نا امید نہ ہو، اللہ دے گا۔ اچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ نے کہا تم کس کام کے لیے آئے ہو فرشتوں، کس کام کے لیے آئے ہو تم؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرموں کی طرف، لوط کی قوم کی طرف۔ کس کی طرف؟ لوط کی قوم کی طرف۔ الا آل لوط، اب چونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے عزیز تھے، رشتے دار تھے، بعض میں بھتیجے تھے، بعض میں کیا سالے تھے، کہا الا آل لوط، لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچائیں گے، سب کو بچا لیں گے۔ فرشتے کہنے لگے ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا، پر لیکن اس کی بیوی کو ہم نہیں بچائیں گے، ہم نے یہ طے کیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی ملی ہوئی تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی، گناہگاروں سے ملی ہوئی تھی۔ اللہ